السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہندوستان کے قصبے اتھانی میں بھیڑ جمع تھی۔ وہاں آج ریاست کے سب سے بڑے پنڈت صاحب نے آ کر خطاب کرنا تھا۔ لوگوں کو ہندو مذہب کی تعلیمات دینا تھی، اپنے مذہب کا پرچار کرنا تھا اور باقی مذہب والوں کو ہندو مذہب قبول کر لینے کی دعوت دینا تھی۔ پنڈت صاحب اپنے مذہب پر مکمل عبور رکھتے تھے، گو کہ وہ شاید ہی آج تک کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو اپنے مذہب کی طرف لا سکے ہوں گے، مگر ان کا انداز اس قدر سحر انگیز تھا کہ ان کو سننے کے لیے دوسرے مذہب کے لوگ ضرور آیا کرتے تھے۔ آج بھی جہاں جہاں تک پتہ چلا تھا کہ پنڈت صاحب خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں سے لوگ جوک در جوک خطاب سننے کے لیے آ رہے تھے، مگر شاید آج کا دن پنڈت صاحب کے لیے اچھا نہیں تھا۔ پنڈت صاحب پنڈال میں داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہوتے ہی پنڈال پنڈت صاحب زندہ باد اور جے کالی ماتا دی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پنڈت صاحب کے پنڈال میں داخل ہونے سے لے کر ان کے کرسی پر بیٹھ جانے تک سارا مجمع کھڑے ہو کر تالیاں بجاتا رہا۔ بیٹھنے کے بعد متعدد بار سپیکر میں اعلانات کر کے مجمع کو خاموش کروایا گیا اور پھر پنڈت صاحب کو دعوت خطاب دی گئی۔ پنڈت صاحب نے جیسے ہی مائک پکڑا تو حسب سابق مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب لوگ متوجہ ہو کر پنڈت صاحب کی بات سننے لگے۔ پنڈت صاحب نے تقریباً 45 سے 50 منٹ کا لیکچر دیا اور اس دوران مجمع ان کے الفاظ کے سحر میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ کسی انسان نے اپنی جگہ سے ہلنے تک کی کوشش نہ کی تھی، تاکہ کہیں اور متوجہ ہو کر وہ ایسی کسی بات سے نا واقف نہ رہ جائے جو پنڈت صاحب نے بتائی ہو اور ان تک نہ پہنچے۔ جب تک پنڈت صاحب خطاب کرتے رہے، کوئی شخص پنڈال سے اٹھ کر باہر نہ گیا۔ پنڈت صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے پنڈال میں اپنے چند ایسے لوگ بٹھا رکھے ہوئے تھے۔ اکثر ایسا ہی کرتے تھے کہ وہ پنڈال میں اپنے چند لوگ بٹھا دیا کرتے تھے جو پنڈت جی سے سوالات کیا کرتے تھے۔ لوگ وہی سوالات کرتے تھے جو پنڈت صاحب نے پہلے سے ان کو بتا رکھے ہوتے تھے، اور ان سوالوں کے جوابات پر پنڈت صاحب کو بھی مکمل عبور ہوتا تھا، مگر شومئی قسمت کہ آج ان کے لیے آج کا دن اچھا نہیں تھا۔ پنڈت صاحب کا خطاب مکمل ہوا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنڈت صاحب تو سوالات سے پہلے ہی خوب آگاہ تھے، مگر چونکہ لوگوں کے لیے سوالات نئے نئے تھے اور انتہائی دلچسپ تھے، اس لیے وہ سوالات اور پنڈت صاحب کے جوابات غور سے سن رہے تھے۔ پنڈت صاحب نے جس ترتیب سے مجمع میں اپنے آدمی بٹھا رکھے ہوتے تھے، اسی ترتیب سے مائک چلتا جا رہا تھا اور لوگ سوالات پوچھتے جا رہے تھے۔ اسی دوران مجمع میں سے کسی ذی شعور، کسی عقل مند شخص نے سوال کرنا چاہا۔ پنڈت صاحب نے اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا آدمی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے مائک آگے بڑھانے کا کہا، لیکن اس شخص نے مائک دبوچ لیا اور کہا، میں سوال کر کے ہی رہوں گا۔ اب آدمی کے اصرار کے آگے اگر پنڈت صاحب سوال نہ لیتے تو بھرے مجمع میں ان کی بے عزتی ہو جاتی اور ان کے علم پر سوالات اٹھنے لگتے، اس لیے مجبوراً انہوں نے سوال لے ہی لیا۔
اور سوال لینے کے بعد پنڈت صاحب پچھتاتے ہوئے سوچنے لگے کہ کاش یہ سوال انہوں نے نہ لیا ہوتا۔ اس ذی شعور شخص نے پنڈت صاحب سے پوچھا تھا کہ سر، آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کے ساتھ بیتا کوئی ایک ایسا واقعہ بیان کریں جس کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو اور اس واقعے سے ثابت ہوتا ہو کہ آپ کا مذہب سچا ہے، تاکہ یہاں بیٹھے غیر مذہب کے لوگ بھی اس مذہب کو اپنا سکیں۔ اور اسی سے متصل میرا ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ آپ ساتھ میں یہ وضاحت بھی کیجئے گا کہ جو واقعہ آپ سنائیں گے وہ واقعہ کس بھگوان سے منسوب ہوگا، کیونکہ یہاں بھگوان مختلف ہیں، ایشور ہے، ہنومان جی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بھگوان ہیں۔ سوال ختم ہوا۔ مجمع پر ایک بار پھر سکوت طاری ہو گیا۔ پنڈت صاحب گہری سوچ میں گم ہو گئے، یہاں تک کہ پنڈال میں چیمنگوئیاں ہونے لگی کہ پنڈت صاحب کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، اور پنڈت صاحب کو اپنی ہزیمت ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ جب انہیں اور کوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال کرنے والا شخص انسان نہیں بلکہ انسانی روپ میں چھپا ہوا راون ہے۔ یہ انسان آپ کے مذہب اور بھگوان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ کوئی غیرت مند ہندو اٹھے اور اس کو ایسا سبق سکھائے کہ یہ آئندہ کبھی بھی ہمارے مذہب اور بھگوان کی توہین نہ کر سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی پنڈت صاحب نے سٹیج کو چھوڑا اور بہر کو چل دیے، اور پنڈال میں بیٹھے ان کے جاہل پیروکاروں نے سوال کرنے والے انسان کو نہ صرف مار کر مار دیا بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور ہر کوئی اس اعزاز کے ساتھ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹکڑا لے گیا کہ ہم نے آج راون کو مار دیا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ آج کے دور میں ہر مذہب میں موجود ایسی کالی بھیڑوں کے متعلق بتاتا ہے کہ کیسے لوگ اپنے مفاد کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، اور جو شخص ان کے لیے خطرہ ہو اسے کس طرح راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ مذہب اس پر چلنے اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں اس وقت حق اور سچا مذہب اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر صحیح طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نقص اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔